اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 59 سے آنورڈ کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ نعمتیں سہولتیں عطا کی، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا کی، جس نے ہمیں یہ عقل اور ذہن اور شعور جو ہے سوچنے سمجھنے کے لیے وہ ہمیں عطا کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی خاص کامیابی ہمارے لیے اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے کل آیت نمبر 51 سے 58 تک جو سبق دیکھا تھا، اس کا ترجمہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے ریوائز کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 51 سے آنورڈ، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، پس آپ کافروں کا کہا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں، اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار، اور یہ ہے کھاری اور کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی۔ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا بنا دیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ تو نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑ لے۔ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ یہ کل کی آیات کا مختصر ترجمہ تھا، جس میں توحید کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نصیحت جو ہے وہ فرمائی۔ بڑھتے ہیں آج اگلے سبق کی طرف، آیت نمبر 59 سے آنورڈ آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ وہی ذات یا وہی اللہ یا اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی پوری کائنات کو۔ وہی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ جا ٹھہرا عرش پر۔ یہ آیت متشابہات میں سے پہلے بھی ہم بہت دفعہ اس طرح کی آیت جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں،
اس کی اصل حقیقت، اس کا اصل مفہوم، اس کی اصل جو اس کا اصل واقعہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا اس کے مطابق ان کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کسی کی استطاعت نہیں کہ اس کو پوری صحیح یقین کے ساتھ کچھ بھی کہا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دنوں میں تخلیق کیا یا بنایا، پیدا کیا۔ اب یہ 6 دن کون سے ہیں؟ یہ جیسے ہمارے دنیا کے دن ہیں وہ ہیں، یا کوئی لمبے ٹائم پیریڈ ہے، یا جیسے کہ 1000 سال اور 50 سال کا بھی ایک دن ہے؟ مختلف احادیث اور قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ کون سا دن ہے؟ ایک دن ہے ہمارے جیسا، یہ ایک بڑا دن ہے کئی دنیا کے کئی سالوں تک محیط، یا ایک بڑے پیریڈ ہیں 6؟ سائنس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کچھ سپورٹ کرتی ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ بتدریج جو ہے یہ تخلیق ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا اذن جو ہے وہ اس میں شامل حال رہا، جس کو سائنس نہیں مانتی۔ اب یہ 6 دن کیسے ہیں وہ اللہ جانتا ہے بہترین۔ ثم استوى علی العرش، اور اسی طرح آیت متشابہات کہ وہ اپنے عرش پر اس نے قرار پکڑا یا عرش پر جا ٹھہرا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ عرش کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں نصیحت یہ پکڑنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچاننے کے لیے وہی ہے جس نے یہ پوری کائنات جو ہے وہ تخلیق کی۔ الرحمن، وہ ذات جس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی اور عرش پر جا ٹھہرا، وہ رحمان ہے، وہ بہت رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور مسلسل کنٹینیوسلی انلمیٹڈ مطلب ٹائم کے لیے رحمت کرنے والا، تو وہ الرحمن ہے۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، تو اس کے بارے میں پوچھئے اس کے بارے میں کسی باخبر سے، پورے باخبر سے۔ تو اس کے بارے میں اگر تم جاننا چاہتے ہو، اگر اس رحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، اس رحمان کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کو پہچاننا چاہتے ہو، تو کسی باخبر سے پوچھیں، کسی ایسے سے پوچھیں جس کو اس کے بارے میں علم ہے، جس کو اس کے بارے میں شناخت ہے، جو اس سے معرفت رکھتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہمیں اللہ کی پہچان کی معرفت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت جو ہے وہ ہمیں اس رحمان کی معرفت جو ہے وہ دیتے ہیں، اس کی پہچان کراتے ہیں۔ اور پھر جو اس کی پہچان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس اس کو قولی طور پر مان لیے، پھر اس کے احکامات بھی پریکٹیکلی ماننے ہیں۔ تو الرحمن تو وہ ہے جس نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور پھر عرش پر جا ٹھہرا، اور اس کے بارے میں معرفت جو ہے وہ ہمیں با علم اور باخبر جو لوگ ہیں ان سے مل سکتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری معرفت جو ہے وہ عطا کی، اور جو آگے پھر اس نصیحت کو پہنچاتے ہیں۔ اب یہ الرحمن کے بارے میں یہاں پر ذکر ہوا، اور اگلی آیت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ رحمان جو ہے، اگرچہ بعض علماء جو ہے وہ ان کا خیال یہ نہیں ہے، لیکن اکثر جو تفاسیر میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی یا مکی پیریڈ میں رحمان سے واقف نہیں تھے۔ اللہ کا جو نام ہے، اللہ سے جو مشرکین مکہ ہے وہ کچھ تعارف تھا یا کچھ جانتے تھے اللہ کو، بہت ساری دعاؤں میں بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن رحمان کے نام سے وہ ناآشنا سے، وہ رحمان کا نام ان کے لیے نیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت میں ہم نے پڑھا جس کا مفہوم اور مطلب کچھ جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے مشرکین مکہ کے، خود ہمیں تو کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور خود اللہ کے ساتھ رحمان کی بھی عبادت کرتا ہے یا رحمان کو بھی پکارتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ اور رحمان اور جتنے اچھے نام ہیں وہ سب اللہ ہی کے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ہم نے دیکھا کہ جب وہ ایگریمنٹ لکھا گیا، صلح حدیبیہ کا جو معاملہ لکھا گیا، تو اس کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی، لیکن مشرکین نے اس میں سے کہا کہ یہ رحمان اور رحیم کون ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، لہذا ان کو یہاں سے نکال دیں۔ تو پھر بسمک اللہم لکھنے کا انہوں نے کہا۔ تو رحمان کے نام سے وہ واقف نہیں تھے،
اس کے بارے میں جو کچھ جانتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ رحمان ہے جس نے یہ 6 دنوں میں یہ ساری کائنات تخلیق کی اور پھر عرش پر جا کر قرار پکڑا. تم اس کے بارے میں جاننے والوں سے باخبر سے پوچھ لو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے اسجدوا، کہ سجدہ کرو، تم سب سجدہ کرو، للرحمن، رحمان کی، جب ان سے رحمان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، وَمَا الرَّحْمَنُ، کون رحمان، کیا رحمان؟ وہی کوئی رحمان کے نام سے نہ وہ ناواقف تھے. تو وہ کہتے کون رحمان جس کو ہم سجدہ کریں. انسجد لما تأمرنا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تم حکم دیتے ہو ہمیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ کون رحمان جس کو ہم سجدہ کریں، ہم تو اس کو نہیں جانتے، کیا ہم ہر اس چیز کو سجدہ کرنا شروع کر دیں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ انہوں نے گویا سجدے سے انکار کرنے کا ایک راستہ ڈھونڈا کہ ہم تو رحمان کو نہیں پہچانتے. اور یہاں پر آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ علم اور جہالت میں یہی فرق ہے کہ جاہل جو ہے اس کے پاس معرفت آ بھی جائے، اس کو سمجھ آ بھی جائے، تو وہ اپنی ضد پر جو قائم رہے، کھڑا رہے، اور ضد کی وجہ سے اس علم کو قبول نہ کرے یا اس سے انکاری رہے، تو وہ حقیقت میں جاہل ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ان کا ایک صرف بہانہ ہے کہ کسی طرح سے سجدہ نہ کرنا پڑے. تو کہتے ہیں رحمان کو تو ہم جانتے نہیں، ہم اسے سجدہ کیوں کریں جس کو سمپلی تم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ سجدے کا حکم دے دے. اور اس کا ایک دوسرا یہ بھی ہے پہلو کہ اگر خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سجدہ کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو اس کی استطاعت قبول کر لی، جو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے وہ کبھی بھی ریڈی نہیں تھے. تو یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ ان کے دلوں میں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ سجدہ کرنے سے، رحمان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو سجدہ نہیں کریں گے جس کو تو حکم دیتا ہے، چاہے ہم اسے جانتے بھی نہیں. وزادہم، اور ان کی اسی سرکشی نے، ان کی اسی ہٹ درمی نے، وزادہم، زیادہ کر دیتی ہے انہیں، نفورا، نفرت میں. اور ان کی یہی سرکشی، یہی ان کا رویہ، یہی ان کی ہٹ درمی جو ہے، ضد جو ہے، ان کی نفرت میں زیادہ کر دیتا ہے، ان کی گمراہی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے. جس طرح سے ایک انسان جو ہے وہ کسی چیز سے انکار کرے اور اس کی طرف دوبارہ راغب کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ انکار میں اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور زیادہ سختی سے انکار کرنے لگتا ہے، اور زیادہ تنگ پڑ کے اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے. تو ان کی بھی یہی حالت تھی کہ کیونکہ وہ سجدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو لہذا جتنا ان کو مطلب کہا گیا اتنا ہی وہ اس کی گمراہی میں اور آگے بڑھتے چلے گئے. تو یہ آیت سجدہ ہے، اس کے اوپر سجدہ کرنا سنت ہے. اگر یہ سجدہ جو ہے وہ مطلب فرض نہیں ہے، چاہیں کریں یا نہ بھی کریں تو کوئی اس میں گناہ کی بات نہیں، لیکن سجدہ کر لینا جو ہے وہ ضروری ہے. اہمیت ہے اس کی بڑی خاص اہمیت ہے، لیکن سنت کی ہونے کی وجہ سے اس میں چھوٹ بھی ہے، آپ کی مرضی ہے. لیکن سجدہ تلاوت کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا. ہم تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی اہمیت اور افادیت جو اور اس کی آسانی کو سمجھ کر اس کو ہم ادا بھی کر لیا کریں کہ سجدہ جو ہے ایک تو پوسٹ پون نہیں کیا. سجدہ تلاوت جو ہے جب ہم نے آیت سنی اسی وقت وہ سجدہ کرنا ہوتا ہے، اس کو بعد میں سجدے جمع کر کے کرنا وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت ہے تو سنت کی قضا نہیں ہے. فرض اگر ہوتا تو پھر اس کی قضا ہوتی. اس کے علاوہ اس کے لیے وضو کی بھی شرط نہیں ہے. کچھ نئے ساتھی ہیں ہمارے ساتھ، اس لیے میں تھوڑا سا اس کو دہرا بھی رہے ہیں کہ اس کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے. ہاں البتہ طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ ہونی چاہیے. قبلہ رخ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، کسی بھی رخ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں زمین میں سر لگا کر، اس طرح سے سجدہ اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر کہیں پر سواری میں، سفر میں یا ادھر ادھر ہے تو خالی سر کو جھکا کر، سر کو صرف گردن سے سر کو جھکا کر، پورا جھک کر نہیں، صرف سر کو گردن سے جھکا کر سجدہ کی دعا جو ہے، سجدہ تلاوت کی دعا پڑھ لینا، یہی سجدہ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. تو اس قدر آسان کر دیا اس سجدے کو کہ اس سجدے کو ضرور کرنا چاہیے، سجدہ تلاوت کو. اور خاص کر یہ جو آیت ہم نے پڑھی، یہ آیت جو ہے یہ ہم نے پڑھی، اس میں مشرک جو ہے، کافر جو ہے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا.
تو اس وجہ سے ان کے انکار کرتے ہوئے یا ان کے انکار کے اگینسٹ ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور سجدہ کریں. تو اس لیے کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اوپر ضرور سجدہ کرنا چاہیے. تو لہٰذا ہم دوبارہ یہ آیت کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں، پھر چند سیکنڈ وقفہ لیتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے انشاءاللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا مَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. جی سجدے کے لیے چند سیکنڈ لے لیں، اس کے بعد پھر آتے ہیں واپس. جی آیت نمبر 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات. تبارک الذی، یہ سورہ مبارکہ بھی انہی الفاظ سے شروع ہوئی، اور اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ تبارک کا بابرکت ہونا یا بابرکت اللہ تعالیٰ کی برکت والی ذات جو ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ بہت زیادہ برکت ڈالنے والا اور ہمیشگی کے ساتھ برکت میں قائم رکھنے والا جو ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. جعل فی السماء بروجن، جس نے بنائے آسمان میں برج. بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس نے بنایا اس میں ایک چراغ اور ایک روشن چاند. بابرکت ہے وہ ذات جس نے بروج بنائے یا برج بنائے. برج کیا ہے؟ یہ بھی ایکچولی آیت متشابہات میں سے ہے. اس کا اکثر ترجمہ، اس کا اصل جو ترجمہ ہے یا اصل مفہوم جو ہے وہ ابھی تک ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی اصل حقیقت اور اصل جو حیثیت ہے، اصل جو حیت ہے اس کی وہ کیا ہے، وہ برج کیا ہے، وہ ان کی اصل پوزیشن کیا ہے، اصل مقام کیا ہے اس کا، مطلب باقی جو اس کے بارے میں معلومات. لیکن اکثر علماء جو ہے، مختلف علماء اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. برج جو ہے اس کا ترجمہ اگر مطلب جو ہے وہ تو قلعہ کا ہوتا ہے، مضبوط قلعہ، ایک مضبوط محل یا مضبوط قلعہ. اور یہ برج یا قلعہ جو ہے وہ شہروں کی حفاظت کرنے کے لیے عام طور پر شہروں کی باؤنڈری میں یا شہروں کے انٹرنگ پوائنٹ جو ہیں وہاں پر وہ لگائے جاتے تھے. وہاں پر حفاظت کا بھی ذریعہ ہوتا تھا، اگر کوئی حملہ ہو جائے تو اس کے اوپر پھر وہ واپس اس کو رسپونڈ بھی کرنے کے لیے وہ ایک محفوظ ٹھکانہ جو تھی وہ ہوتا تھا. جو برج کا مطلب جو ہے وہ محفوظ ٹھکانہ یا محفوظ قلعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو محفوظ قلعہ بنایا کائنات میں، جو ہمارے آسمانوں کے اوپر، آسمان میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ستارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. کچھ آیات کی روشنی میں وہ اس کی طرف کچھ اشارہ کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ستارے جو ہیں ان کے راستے یا ان کی منزلیں ہیں، کہ جن راستے پر یا جن منزلوں پر وہ چل رہے ہیں وہ سارے برج ہیں. اور بہرحال کسی بھی صورت میں ہے، اللہ ہی اس کو صحیح طرح سے جانتا ہے کہ آسمان کے اوپر اس نے برج کس طرح سے بنائے. اور پھر اس میں مطلب ان میں آگ کے گولے جو ہیں جن سے وہ شیاطین کے اوپر وہ وار کرتا ہے، ان کو بھگانے کے لیے یا ان کو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے. تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک بھی ہے. بہرحال اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہم نہیں جانتے. لیکن اگلی آیت کے اگلے حصے کی مناسبت سے اکثر علماء نے اس کو بڑے ستارے جو ہیں ان کا مطلب اس کا کیا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے، وہی بابرکت ذات ہے جس میں آسمان نے وہ بڑے بڑے ستارے بنائے. ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے ستارے جو ہیں وہ کسی بڑے قلعوں کی شکل میں موجود ہوں، جو کہ اس زمین کی یا اس پوری کائنات کی یا کائنات کے کچھ حصے کی حفاظت کرنے والے ہیں. جیسے کہ ہم کائنات کے اوپر اگر نظر دوڑائیں تو اس میں ہمیں کلسٹرز اور گلیکسیز جو ہیں وہ ستاروں کے گچھے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں ایک جگہ پر. اور دور تک جب ٹیلیسکوپ سے دیکھا گیا تو ایک بڑا ہی عجیب اور حسین نظارہ جو ہے وہ سائنسدانوں کو نظر آتا ہے، جس کے امیجز جو ہیں وہ بڑے پڑے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر بھی اور باقی گوگل پر بھی. تو اصل اس کا مفہوم کیا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم اپنی نصیحت پکڑنے کے لیے کہ وہی اللہ ہے جس نے وہی بابرکت ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشن چاند رکھ دیا. سراجن جو ہے اس کا مطلب سورج ہے، اس کو سورج سے ہی ترجمہ کیا گیا ہے یا سورج ہی سے مراد لی گئی ہے جو کہ خود سے روشن ہے. اور قمرًا منیرا، اور ایک چاند جو کہ منیرا جو کہ روشنی کرنے والا ہے. نور
اور منیر. ان کے الفاظ ظاہری الفاظ ہی، ان کے ظاہری الفاظ کو اگر سمجھا جائے، اس کے ترجمے کے سامنے سمجھا جائے، تو وہی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سورج جو ہے اس کی اپنی روشنی ہے، وہ خود سے روشن ہے، اور چاند جو ہے وہ اس کو روشن کیا گیا ہے، اس کو سورج کی روشنی سے منور کیا گیا ہے. جس طرح نور جو ہے، نور ایک روشنی، ہم نے دیکھا تھا آیت نور میں بھی، سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں، کہ نور ایمانی جو ہے وہ دل میں جب آتا ہے تو اس سے منور ہو جاتا ہے. تو نور جو ہے وہ در حقیقت نور اسی سے انور ہے کہ جو خود سے روشن ہے، روشنی پہنچاتا ہے، خود سے روشن ہے. اور منیر منور سے، منور جس کو روشن کر دیا جائے، اور منیر جو روشن کیا گیا ہو. تو ان کے ظاہری الفاظ کے مطلب بھی سائنٹیفکلی جو حقیقت ہے سورج کی اور چاند کی روشنی کے اعتبار سے، تو وہ بھی ہمیں ہمارے سامنے نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ سورج جو ہے وہ روشنی کے ساتھ حرارت بھی پیدا کرتا ہے، جبکہ چاند جو ہے وہ حرارت جو ہے نہیں کرتا. چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی جو ہے اس کو بورو کر کے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو سائنٹیفکلی اور ٹیکنیکلی بھی ان جو الفاظ کے مطلب جو ہیں وہ اس قرآن کے آیت کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی حقیقت اور اس کے سچ کے ثبوت ہونے پر بھی. بلکہ مطلب یہ قرآن جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ کوئی سائنس کی کوئی سچ ہے یا جھوٹ ہے. کیونکہ اگر قرآن کی اگر سائنس کی کوئی تحقیق جو ہے وہ قرآن سے اپوزٹ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن جھوٹا ہے، بلکہ سائنس بھی ہو سکتا ہے اتنی ترقی نہیں کی، وہ اس کو صحیح طرح سے پہچان نہیں سکا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ اس نے آسمان پر برج بنائے، اور اس میں ایک چراغ یعنی کہ سورج، اور اس میں ایک روشن چاند جو ہے وہ بھی اس نے بنایا. اور سورج اور چاند ان کا آپس میں کیا ربط ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا انسان کو فائدے پہنچتے ہیں، رات اور دن کے فائدے کیا ہیں، ان کے کیلنڈرز کس طرح سے بنتے ہیں، دن اور رات کا آنا جانا، اور دن کی زندگی رات کی زندگی، یہ بہت ساری تفصیلات جو ہیں یہ اس میں پوشیدہ ملتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کی طرف ہمیں صرف ہلکا سا اشارہ ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی ہدایت کہ تم نصیحت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے اوپر غور و فکر کرو، غور و فکر کرو گے تو تم نصیحت حاصل کرو گے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. رات اور دن پیچھے آنے والا، یعنی رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. یعنی رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے کا نظام بھی اسی بابرکت ذات نے کیا ہے، اور اس کو خالی چھوڑ نہیں دیا، اس کو پھر قائم و دائم بھی رکھے ہوئے ہے. لمن ارادہ، اگر کوئی، لمن اس کے لیے جو کوئی ارادہ کرے، ان یذکر کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا یا شکر گزاری کرے. اور یہ آیتیں یا یہ جو نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں. وگرنہ جیسے کہ جہالت کا ہم نے ذکر کیا کہ جاہل جو ہے وہ پہچان کر بھی اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنے کچھ ظاہری فوائد کی وجہ سے اس کو وہ انکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جاہل ہوتے ہیں. اور جو صحیح معنوں میں جو معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو نصیحت بھی دیتا ہے، اور ان کو شکر گزاری جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَانُ، وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں. رحمان کے عباد الرحمان، رحمان کے بندے. عبد کی جمع ہے عباد، عبد جیسے عبد الرحمان اور عبداللہ، عبد جو ہے وہ سنگولر ہے، عباد جو ہے وہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے. تو عباد الرحمان رحمان کے بندے. عبد جو ہے وہ عام اس کا مطلب جو ہے وہ تو غلام ہے، غلام ہے. اور جب اللہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ اس کو منسوب کیا جائے کہ عبداللہ یا عبد الرحمان، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کرنے والا اور اس کے حکموں کی تعمیل کرنے والا. عبادت اور تعمیل حکموں کی، وہ دونوں، عبادت اور اطاعت، وہ دونوں اس میں شامل ہیں، اس لفظ میں آٹومیٹیکلی شامل ہے. تو لہذا عباد الرحمان وہ بندے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی توحید پر قائم رہتے ہیں، اور اسی کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اس کے حکموں کی تعمیل بھی کرتے ہیں. یعنی ایمان اور عمل صالح والے جو لوگ ہیں
وہ عباد الرحمان ہے۔ وہ عباد الرحمان کون ہیں؟ اب اگلی آیات میں عباد الرحمان کی کچھ صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ عباد الرحمان، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے جو ہیں، رحمان کے بندے وہ کون ہیں، ان کی صفات کون سے، کیسے آپ رحمان کے بندوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ اگلا سلسلہ جو ہے شروع کرنے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت و توفیق دے کہ ہم ان عباد الرحمان جو بندوں کی لسٹ جو ہے یہ عباد الرحمان میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنے عمل کو اس طرح سے کریں کہ ہم عباد الرحمان، عبد الرحمان کہلانے کے لائق ہوں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمان کی لسٹ جو ہے اس میں ہمیں شامل کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وعباد الرحمان، اور عباد الرحمان، رحمان کے بندے، اللہ زینہ وہ ہیں جو یمشون، وہ جو چلتے ہیں، فی الارض زمین پر ہاؤنن آہستگی سے۔ رحمان کے بندے ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ تکبر اور غرور جو ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتا، ان کے چلنے ڈھلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے زندگی کے ظاہری آداب جو ہیں ان میں بھی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور اللہ کی عاجزی اس میں غالب ہوتی ہے، وہ ان میں اکڑ اور تکبر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، یہ ہم اشارتاً کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ایک تو کافی سارے اس میں خصوص اوصاف ہیں جن کو ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم کور کریں، اور اس میں تفصیلات جو ہیں وہ کافی سارے ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، اور عام فہم ہے کہ اس میں کوئی مشکل اس طرح سے الفاظ بھی نہیں جن کو مزید زیادہ ایکسپلین کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت ہو اس مختصر وقت میں، لہٰذا ہم اشارتاً جو ہے وہ بات کرتے ہوئے بڑھتے ہیں آگے کہ اللہ کے بندے عباد الرحمان، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر کر کے نہیں چلتے، اور ہر معاملے میں مطلب تکبر جو ہے دنیا کے مال و دولت اور یہ وہ میں تکبر جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، ان کی ظاہری جو ہے زندگی کی گزر بسر ہے وہ بڑی عاجزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَّاهِلُونَ، اور وہ جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ سلام کہتے ہیں، جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ جاہل ہم نے دیکھا کہ خام خواہی اپنی ہٹ درمی پر قائم رہنے والا در حقیقت وہ جاہل ہے، جو کوشش کرے کہ اس کو کوئی علم حاصل ہو جائے یا کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہو تو وہ جاہل نہیں۔ کوئی ان پڑھ بندہ بھی جاہل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مطلب حقیقت کو جھٹلا کر یا حقیقت کو سمجھ کر بھی اس کو بغیر دلیل کے اس کو جھٹلانا شروع کر دے۔ تو جو عباد الرحمان ہے وہ جب دوسروں سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور سچی اور حقیقی بات کرتے ہیں۔ اور جب وہ جاہلوں سے ان کا پالا پڑ جاتا ہے، جاہل یعنی وہی ہٹ درمی پر اتر جانے والے لوگ جو ہیں، جب ان سے پالا پڑتا ہے ان کا، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ سلام، تم پر سلامتی ہو، یعنی ان کے اوپر حسن سلوک سے یا احسن طریقے سے ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان سے جھگڑا نہیں کرتے، ان کے مطلب بات چیت کرنے میں کوئی مطلب جھگڑا نہیں کرتے، کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے وہ نہیں کرتے، سخت کلامی جو ہے وہ نہیں کرتے، اس سے بچتے ہوئے وہ کیونکہ وہ سمجھ آ گئی جب کہ اب یہ بغیر دلیل کے بس اپنی ہٹ درمی پر اتر گیا، تو پھر لہٰذا اس سے وہ احسن طریقے سے سلام کہتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، اور وہ جب اور وہ سب رات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقیامن اور قیام کرتے ہوئے، وہ راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ راتوں کو سجدے اور قیام کرنا یہ نفلی عبادات میں سے، اور اگر کوئی بندہ راتوں کو سجدے اور قیام کرتا ہے تو اس کا مطلب یقینی طور پر وہ فرائض جو ہیں ان کو تو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنے والا ہے۔ تو فرائض کو ادا کرنا، فرائض کے بغیر تو نوافل جو ہیں ان کی بھی کوئی مطلب کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ فرائض کو پورے طریقے سے انجام دے کر پھر اضافی نوافل عبادت جو ہیں ان کو بھی، راتوں کو بھی سجدے اور قیام جو ہیں ان میں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون، اور وہ جو کہتے ہیں، ربنا اصرف عنا، تو پھیر دے اے ہمارے رب، تو ہم سے پھیر دے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب۔ اور وہ عباد الرحمان جو ہیں وہ نہ صرف فرض عبادات کے علاوہ نفلی عبادات کرتے ہیں، راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہم سے جہنم کا عذاب جو ہے اس کو پھیر دے۔ ان عذابہ کان غرامہ، کہ بے شک جہنم کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی مصیبت ہے، یعنی وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں،
اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا اور ان کو جنت جو ہے وہ عطا فرمائے گا، آخرت میں آسانی عطا فرمائے گا، اور اس چیز کا ان کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ پکڑے نہ جائیں کسی بات پر، کوئی ان کی چھوٹی سی بات کوئی وہ پکڑی نہ جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہ کرے، تو اس خوف سے وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی یا جہنم سے دوری کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بہت دفعہ ذکر ہوا کہ ایک مومن کی زندگی جو ہے وہ اللہ سے محبت یا اللہ کی امید اور اس کے خوف کے درمیان گزرتی ہے۔ تو اس کا ایک جھلک ہمیں یہاں پر ملتی ہے کہ وہ اللہ سے امید رکھتے ہوئے اس کی عبادت بھی پوری طرح سے کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے، اور پھر اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری عبادت جو ہے وہ نہ مقبول نہ ہو جائے کسی ریاکاری کی وجہ سے یا کسی بھی دوسرے معاملے کی وجہ سے، یا ہمارے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے اور جہنم جو ہے وہ ہمیں دیکھنی پڑے۔ تو لہٰذا وہ اللہ کے پکڑ کے خوف سے وہ جہنم سے دوری کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو چمٹ جانے والی مصیبت ہے۔ انہا ساعت، بے شک وہ بری ہے، ساعت جو ہے وہ گھڑی سے ہے، ایک بری گھڑی ہے یا بری جگہ ہے، مستقرن ایک بری قرار جگہ ہے، قرار گاہ یعنی قرار پکڑنے کی جگہ، عارضی ٹھکانہ بھی کہہ لیں، وہ مقامن اور قیام گاہ۔ وہ جہنم جو ہے وہ ایک بری قرار گاہ اور بری قیام گاہ ہے، ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی عذاب اور دردناک عذاب والا ٹھکانہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور یہ بہت اہم آیات میں سے ایک آیت کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، یہ اب مال و دولت کو خرچ کرنے کے بارے میں جہاں پر ذکر ہوگا کہ جب وہ مال کو خرچ کرتے ہیں، وہ کون؟ عباد الرحمن، اللہ کے بندے یا عباد کے بندے، عباد الرحمن جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفو، تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے یعنی غیر اسلامی اور غیر شرعی معاملات میں بے جا خرچ نہیں کرتے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، جتنی ضرورت ہے وہ ایک ایوریج طریقے سے، ایک معروف طریقے سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں پھر اپنی ولم یکترو، اور وہ خرچ میں تنگی بھی نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں۔ وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ اس کے درمیان معتدل طریقے سے وہ خرچ کرتے ہیں، اضافی طور پر غیر ضروری خرچ نہیں کرتے، غیر ضروری جگہوں پر خرچ نہیں کرتے، غیر اسلامی اور غیر شرعی چیزوں پر خرچ نہیں کرتے، جتنی ضرورت ہے اتنی خرچ کرتے ہیں، اپنے خاندان پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی ہے، دوسروں یتیموں اور غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور خرچ میں تنگی بھی نہیں کرتے کہ مطلب بخیلی جو ہے وہ بھی نہیں کہ بہت ہی ضرورت کی چیز ہے ہونے کے پاس، اللہ تعالیٰ کی نعمت پاس ہونے کے باوجود اس کو بس بچا کر رکھنا اور مال کو جمع کرنا، اس طرح کا خرچ بھی جو حرص ہے وہ حرص بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ معروف طریقے سے، ایک درمیانے طریقے سے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یا اللہ کی دی ہوئی مال و دولت جو ہے اس کو اللہ کی مخلوقات پر خرچ کرتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی ہے۔ والذین لا یدعون، اور وہ جو نہیں پکارتے، یدعون دعا سے ہے، نہیں وہ دعا کرتے یا نہیں وہ پکارتے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کسی دوسرے معبود کو، وہ یعنی وہ توحید کے اوپر بڑی سختی سے کاربند ہوتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون، اور یہ بھی ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، ابھی کچھ ہی سے پہلے ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی اور ایک آیت بھی تھی کہ جس میں نفس کا پکارنا بھی اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو پکارنا جو ہے، اپنے خواہش نفس جو ہے اس کو مقدم ٹھہرانا اللہ کے احکامات پر، یہ بھی اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو پکارنا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ سے بڑا ٹاپک ہے۔ جو عباد الرحمن ہیں وہ تو اللہ کی توحید پر سختی سے کاربند رہتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہیں وہ قتل کرتے کسی جان کو ناحق مگر حق کے ساتھ۔ اگر کوئی حق پر کسی کو قتل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ حق پر قتل کرنا کچھ صورتوں میں کچھ قتل جو ہے وہ اس کی اجازت ہے یا اس کو کرنے کا حکم بھی دیا گیا، جیسے جہاد جو ہے، جہاد قتال کی صورت میں جو جہاد ہے، اس کے علاوہ
مرتد جو ہے اس کی سزا قتل ہے، شادی شدہ زانی جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ رجم کرنا، پتھر مار مار کر اس کو مار دینا، یا قتل کے بدلے میں قتل، کسی نے اگر ناحق قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کا قتل جو ہے، یہ کچھ جو مواقع ہیں ان کے اوپر قتل کرنا جو ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑے یعنی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ ناحق قتل کرنا۔ ایک توحید کے بارے میں، اب کبیرہ گناہوں کا ہمیں یہاں پر پتہ چل رہا ہے جس کے بارے میں کوئی چھوٹ نہیں، اور اس کے اوپر وہ بڑی سختی سے اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں عباد الرحمن۔ اس میں پہلے آ گئے توحید کے بارے میں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، اور پھر ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور تیسرا ولا یزنون، اور نہ ہی وہ سب زنا کرتے ہیں، زنا سے بھی وہ دور رہتے ہیں، زنا سے بھی بچتے ہیں۔ اور زنا کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک بڑی قسم جو ہے وہ زنا کرنا، اور اس کے علاوہ آنکھوں کا زنا اور ہاتھوں کا زنا، اور دوسری تیسری وہ ایکسپلینیشن ہمیں ملتی ہے، یعنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اپنے زنا سے بھی وہ بچتے ہیں، زنا سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کرے گا، یل یل یلقا عصامہ، تو اسے سخت سزا جو ہے وہ ملے گی۔ جو کوئی یہ بڑے گناہ کرے گا تو اس کو سخت سزا ملے گی، اس دنیا میں سزا ملے یا نہ ملے، آخرت میں اس کو ضرور سزا ملے گی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی اور عزت شہرت کی ریل پیل کی ہو کہ اس کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہو کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ اس کو چھوٹ مل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دنیا کا سزا ہے، جو ظاہری طور پہ بڑا راحت بخش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، ایمان کے اوپر قائم رہنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو یہ بھی سزاؤں کی ایک قسم ہے، لیکن دنیا کی سزائیں تو کچھ راحت بخش ہوتی ہیں جن سے انسان جو ہے بڑا مسرور ہوتا ہے اور بڑا وہ اپنے آپ کو راحت پہنچاتا ہے، لیکن جب آخرت میں وہ ان کے معاملے کھل کر آئیں گے تو پھر وہاں پر ان کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہوگا، اور پھر ان کے لیے وہ بہت سخت جو ہے وہ سزائیں بھی ہیں۔ تو لہٰذا جو دنیا میں یہ جو عمل کرتے ہیں، اس طرح کے گناہ کرتے ہیں، تو ان کو اس کا سخت گناہ جو ہے ان کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہاں، اس گناہ کو دھلانے کے لیے کیا ہے وہ ہمیں اگلی آیت میں ملے گا۔ یضاعف، دگنا کیا جائے گا، لہو اس کے لیے، العذاب، عذاب، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ ایسے جو لوگ جو دنیا میں اس کا خیال نہیں رکھتے اور بس گناہوں پر گناہ کرتے جاتے ہیں، تو اور خاص کر یہ گناہ کبیرہ جو ہے ان کے بارے میں کہ ان کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهَا مُهَانًا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی عمل سے محفوظ رکھے جس کا انجام ایسے کسی بھی صورت میں ہو، آمین۔ ہاں، ان کی چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے؟ الا من تابا، ما سوائے ان کے مگر جس نے توبہ کی، من تابا جس نے توبہ کی، وہ آمنا وہ ایمان لے آیا، یعنی اگر وہ کافر تھا تو وہ ایمان لے آیا، اور اگر مومن بھی تھا تو اس نے ایمان کو دوبارہ سے تر و تازہ کیا، دوبارہ سے ایمان کی طرف رجوع کیا، وہ عامل عملا صالحا، اور نیک عمل کیا۔ ہاں، البتہ اس کو معافی مل سکتی ہے اس دنیا میں، اور قیامت کے دن بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کرے گا۔ کس کے بدلے میں؟ من تابا، جس نے توبہ کی۔ توبہ کی 3 اور 4 شرطیں جو ہیں، اللہ کے متعلقہ جو ہے وہ 3 شرطیں، اور حقوق العباد جو ہے بندوں کے متعلقہ جو ہے وہ اس کی 4 شرطیں۔ وہ ہم انشاءاللہ کبھی توبہ کی وہ حدیث جو ہے اس کو ریپیٹ کریں گے حدیث کے لیسن میں، کہ جسے ہمیں تر و تازہ ہو جائے کہ توبہ کی 3 اور 4 شرطیں جو ہیں وہ کون سی ہیں۔ جب تک وہ 3 اور 4 شرطیں پوری نہ کریں توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اور توبہ ہوتی ہی نہیں جب تک وہ شرطیں پوری نہ کریں۔ بہرحال جو ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے توبہ کرے، اور توبہ کے ساتھ اپنے ایمان لے آئے یا ایمان کی تجدید کرے، ایمان کی طرف مزید پختگی کی طرف واپس لوٹے، اور پھر نیک عمل بھی کرے، تو پھر ان کے لیے فاولئک، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ، کہ بدل دے گا اللہ، سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلے گا، اس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ حدیث سے پتہ بھی چلتی ہیں۔
قرآن کی آیات سے بھی پتہ چلتی ہیں، اس کی اصل حقیقت عنقریب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم جان لیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات جو ہے وہ طے کرے گا۔ بہرحال ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس کو بالکل آخر میں جو جنت میں جائے گا اور آخر میں اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کو ایک سائیڈ پر رکھ کر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس کے اوپر پیش کریں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیے تھے دنیا میں، تو وہ اس کے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ ان گناہوں کو قبول کرے گا اور ڈرے گا بھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ کا مجھے بتا رہا ہے، بڑے بڑے گناہ تو ابھی سائیڈ میں پڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ میں نے تیرے سارے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل گئے، تو وہ وہاں پر خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ اللہ سے اس قدر راضی ہو جائے گا کہ وہ بڑے گناہوں کو خود یاد کر کے اللہ پر پیش کرے گا کہ اس کو بھی نیکیوں میں بدل دے۔ اور جب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو وہ اس قدر مسکرائے کہ ان کے دانت جو ہے وہ دانت مبارک جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو گئے۔ تو یہ ایک حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے، اس شرط کے اوپر جو پورا نہیں اترے گا اس کو وہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدلے جائیں گے۔ تو لہذا توبہ کریں اور توبہ کے اوپر قائم رہیں، اپنے ایمان کی تجدید کریں اور نیک عمل کرتے رہیں، تو پھر یہ گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ہاں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی دنیا میں سزا جو اگر ملے تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی آسانی جو اس میں ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی توبہ والا معاملہ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی جو توبہ پیش کرے، توبہ اپنی حاضر کرے اللہ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا بھی اور اس کے اوپر رحم بھی کرتا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ تو وہی ہے رجوع کرتا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور یعنی جو توبہ کر کے نیک عمل بھی کرے تو صحیح معنوں میں تو اسی نے توبہ کی اللہ کے حضور، یا صحیح توبہ تو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد یا اللہ کے حضور پیش کی گئی توبہ جو ہے صحیح معنوں میں وہی ہے جس کے ساتھ نیک اور عمل صالح جو ہیں وہ بھی ہوں۔ والذین لا یشہدون، اور وہ لوگ جو نہیں گواہی دیتے، یعنی عباد الرحمن کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو گواہی نہیں دیتے، الزور، جھوٹ، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہیوں کے بھی بے شمار قسمیں ہیں۔ ایک تو عام ہم گواہی دیتے ہیں مطلب کورٹ وغیرہ میں، عدالت میں جا کر، یا آپس میں ایک دوسرے کے بات کرتے ہوئے کسی دوسرے کے بارے میں کچھ بات کرنا، در حقیقت اس کی گواہی دینا ہے۔ اپنے ایمان کی بھی گواہی اپنے عمل کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو گواہی اس کی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ جانے۔ تو گواہیوں کی بھی بے شمار قسمیں ہیں، بڑی تفصیل سے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، کبھی موقع ملے گا تو اس کو دوبارہ سے ڈسکس کریں گے۔ بہرحال وہ جھوٹی گواہی جو ہے وہ نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ گزرے کسی بےہودہ کام کے پاس سے، مرو تو سب وہ گزر جاتے ہیں، کرامہ، باعزت طریقے سے، کسی ایسی جگہ سے، ایسی محفل سے گزریں جہاں پر بےہودہ کام ہو رہے ہیں، جہاں پر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، کوئی ڈسکشن ایسی ہو رہی ہے، کوئی عمل ایسا ہو رہا ہے، جیسے سنیما گھر ہیں اور بڑے بڑے ایسے تھیٹرز بنے ہوئے ہیں، یا بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، کماش گاہیں ہیں، کسینوز بنے ہوئے ہیں، یا اس طرح کے معاملات، جوئے خانے، شراب خانے، یا اس کے علاوہ عام جگہوں پر بھی کہیں پر کوئی مجلس ایسے بیٹھتی ہوئی ہے، دوست یار جو ہیں وہ بڑے لفنڈے قسم کے ہیں، یا ان کی گفتگو جو ہے وہ بڑی لو قسم کی ہے، فضول قسم کی ہے، بےہودہ قسم کی ہے، بے شرمی والی ہے، تو ایسی مجلسوں سے، ایسی جگہوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں اور باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں، یعنی اس سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور اس کا حصہ نہیں بنتے، بلکہ اس سے وہ دور ہٹ جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا، اور جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، جب ان کو اللہ کی نصیحت کی جاتی ہے، یعنی آیات ان کے اوپر بھی، آیات ربہم، ان کی اپنے رب کی آیات کے ساتھ، یعنی جب ان کے اوپر رب کی آیات پیش کی جاتی ہیں دلیل کے طور پر یا سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، لم یخروا علیہا، تو نہیں وہ گر پڑتے ان پر، صما و عمیانا، بہرے اور اندھے، بہروں اور اندھوں کی طرح وہ ان پر گر نہیں پڑتے، یعنی جس طرح سے بہرا اور اندھا ہوتا ہے
کہ وہ سننے کے باوجود نہیں سنتا اور دیکھنے کے باوجود اس نصیحت کو نہیں دیکھ پاتا، وہی جاہل جو ہیں لوگ ہیں، تو ان جاہلوں کی طرح اس کو نہیں ٹریٹ کرتے، بلکہ اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی ایک اور صفت ہے۔ اس کے بعد والذین یقولون ربنا، اور وہ لوگ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر ہم کو ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، اور وہ اپنی بیویوں سے اور اپنی اولاد سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے ہمیں ٹھنڈک عطا کرا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ صرف اپنی عبادت میں وہ مشغول نہیں رہتے، صرف اپنے عمل جو ہے وہ ان کو درست نہیں کرتے، بلکہ اپنی فیملی جو ہے ان کے لیے بھی وہ اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ نہ صرف ان کی گرومنگ کرتے ہیں، ان کو اس طرف راغب کرتے ہیں، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد یعنی ہماری فیملی جو ہے اس کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی وہ بھی اللہ کے ان احکامات پر، اللہ کی توحید پر اور عمل صالح پر قائم ہو کر اپنی زندگی گزاریں، جس سے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ایک عباد الرحمن کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو یہ ہے کہ اس کی بیویاں اور اس کی اولاد یعنی اس کے فیملی جو ہے وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، تو یہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے عباد الرحمن کی۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں اتنا پرہیزگار بنا دے اور اتنا ہمیں اپنے راستے پر چلنے والا بنا دے کہ دوسرے بھی اس کی پیروی کریں یا دوسرے بھی اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اولئک، یہی لوگ، یجزون الغرفہ، وہ سب بدلہ دیے جائیں گے اونچا محل۔ یہ جو عباد الرحمن جن کے اوصاف اوپر ذکر کیے گئے، اب ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کو بدلہ دیا جائے غرفہ۔ غرفہ جو ہے وہ کمرے کو کہتے ہیں یا آرام گاہ کو کہتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو آرام گاہ یا اونچے محل جو ہیں، جنت کے محل جو ہیں، وہ ان کو بدلہ دیے جائیں گے بما صبروا، اس وجہ سے کہ ان سب نے صبر کیا، دنیا میں جو انہوں نے صبر کیا اللہ کے راستے پر یا عباد الرحمن کے اوصاف کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے، جو دنیا میں ان کو صبر کیا، انہوں نے صبر کیا، اس کے بدلے میں ان کو قیامت کے دن اونچے محل جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ سب استقبال کیے جائیں گے اس میں دعا اور سلام کے ساتھ، یعنی فرشتے ان کو دعا اور سلامتی کے ساتھ ان کو ویلکم کہیں گے، وہاں پر استقبال کریں گے ان کا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار فرمائے جن کا استقبال جنت میں دعا اور سلام کے ساتھ ہو، آمین۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یعنی اس جنت میں اور ان اونچے محلوں میں۔ حسنت مستقر و مقامہ، وہ اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے اور قیام کرنے کے لیے، یہ جنت جو ہے ٹھہرنے اور قیام کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ کل، کہہ دیجئے، ما یا ابو، کہ نہیں وہ پرواہ کرتا۔ آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، کس کو کہہ دیجئے؟ مشرکین مکہ کو، جو شرک کرنے والے ہیں یا جو اللہ کے نصیحت کو قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان سے کہہ دیجئے ما یا ابو، نہیں وہ پرواہ کرتا، بکم، تمہاری، ربی، میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، لولا دعاؤکم، اگر نہ تم ہو تمہارا پکارنا اس کو، اگر تم اس کو نہیں پکارو گے۔ دعا، پکارنا، عبادت کرنا، اور اس کے سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں، اس کی پرستش کرنا، اس کے حکموں کی تعمیل کرنا۔ دعا جو ہے عام طور پر پکارنا اور دعا کرنا بھی ہے، اور وہ عبادت سے ڈائریکٹلی منسوب ہے، تو لہذا اگر تم اس کو نہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، یا تم اگر اس کو نہیں پکارتے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ انسان کی جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں جو عطا کی اور اس کے ساتھ اختیار کیا، اور اس کا مقصد بہت ساری جگہوں پر اس کا بہت واضح کر دیا، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو اس کو بڑی آسائشیں اور سہولتیں مل جائیں، لیکن دنیا میں ان کی آسائشیں سہولتیں اگر وہ اللہ کو نہیں پکارتا اور اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا یا اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو دنیا کی جو اس کے آسائشیں ملی ہیں وہ در حقیقت اس کی آزمائشیں ہیں، اس کا عذاب یا سزا ہے کہ وہ
توبہ کی طرف نہیں آتا، اللہ کی طرف نہیں آتا، تو اس کا تو پھر وہ آخرت میں پھر اس کو پتا چلے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال جو اگر تمہارا پکارنا اللہ کے لیے نہیں یا میرے رب کے لیے نہیں، تو پھر وہ تمہاری بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ ہمیں بھی آج سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت پوشیدہ ہے۔ فقط کذبتم، سو بے شک تم نے جھٹلایا ہے، فسوف، جو جلد ہی، یکون، وہ ہوگی، لزامہ، لازمی۔ اگر تم نے یہ دنیا میں جھٹلا دیا ہے اللہ کی نصیحت کو، تو عنقریب جلد ہی اس کی سزا جو ہے وہ تم پالو گے۔ عنقریب تمہارے سامنے تمہارا عمل آ جائے گا، اور تم اس کی سزا جو ہے اس کو بھی ہم نے سامنے پالو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم عباد الرحمن کی لسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں کسی بھی ایسے عمل سے اس دنیا میں محفوظ رکھے جس کا انجام جو ہے آخرت میں ہلکی سے سزا جو ہے اس پر آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے، اس کوشش کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ جو سورۃ الفرقان جو ہے یہ بھی آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں جو ہم نے سننا سمجھا سمجھنے کی کوشش کی، میرے کہنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے سننے اور سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کو ہمارے دلوں میں ڈال کر ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، آج کا سبق بھی تھوڑا سا لینتھی تھا، بہرحال الحمدللہ ہم نے مکمل کیا۔ اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ، یا کوئی اضافی پوائنٹ ہے تو آپ ضرور پیش کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کا شکریہ بہت بہت۔ اس پوری سورہ مبارکہ میں بہت زیادہ پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ یعنی اس میں پوری سورہ مبارکہ میں جو میں نے پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، قیامت کے دن انسان رسول کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستوں کی پیروی کرنے اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے پر افسوس کرے گا۔ بدعات اور دین سے لوگوں کی دوستی سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی آیا کہ قرآن کو چھوڑنا، کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ مستقل بنیادوں پر قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، اور اسے یعنی چھوڑنا نہیں ہے، اور زندگی کا ہر دن اس کے ساتھ گزارنا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں یہ جو قول ہے یہ صادق نہ آئے۔ اور اسی طرح پھر خواہش نفس بدترین معبود، یہ بھی آیا ادھر کہ جدھر ہمارا دل ہمیں لے جائے وہیں ہم نے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ادھر ہی چل پڑنا، اپنے نفس کی اسی پیروی۔ طرح جی اور اسی طرح پھر جہاد کبیر کا ذکر ہے، وجاہدہم بجہادا کبیرا، بڑا تو جہاد قرآن مجید کے ساتھ۔ یعنی محنت سے تمام وسائل استعمال کرتے ہوئے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر اسی طرح کھارا اور کڑوے پانی کا ذکر آیا ہے۔ یہ دونوں پانیوں کا اکٹھے بہنا یہی زندگی کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک زندگی کا اصول سمجھایا ہے، تو کرنے کا کام کیا ہے کہ میٹھے بن کے تو کڑوے لوگوں کے ساتھ ساتھ یعنی چلتے رہنا ہے۔ پھر اسی طرح عباد الرحمان کی صفات آج جو پڑھی ہیں ہم نے، باوقار چال، جاہلانہ جو ہے نا رویے پر سلام کرنا ہے، اور رات میں سجدے اور قیام، جہنم سے بچنے کی دعا، اور اعتدال سے خرچ کرنا، شرک، قتل اور زنا سے پرہیز، جھوٹی گواہی سے اجتناب، لغو سے گریز کرنا ہے، آیات پر غور و فکر کرنا ہے، گھر والوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور اسی طرح پھر برائیوں کا بدل نیکی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انعام دیا ہے۔ توبہ، ایمان اور عمل صالح کے بعد یعنی وہ درجہ آتا ہے جہاں برائیاں اچھائیوں میں بدل جاتی ہیں۔ لیکن جس نے توبہ کی اس کے لیے ہے نا، جو توبہ کرے گا اس کی دعاؤں جو ہیں اس کے گناہوں کو پھر توبہ کی شرطیں پوری کرتے ہوئے جو اس کے اوپر عمل بھی کرے گا، اپنے آپ کو قائم رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی ان کی نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔
جی جزاکاللہ خیرن، آپ نے تو ایک زبردست ہمیں اس پوری سورہ مبارکہ کی جو سمری ہے، مختصر جو وہ الفاظ میں وہ ہمیں سمجھا دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور یقیناً آپ کی جو تھوڑے سے آپ جو اضافی نوٹ تھے، یہ ہماری پوری سورہ مبارکہ کو یاد دہانی کے لیے کافی ہیں کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی آیات جو ہیں ہمارے لیے ذکر کی، میں مشرکین کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی۔ اور خاص کر یہ آج کا سبق جو ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم ڈھونڈیں اس میں سے کہ کون سی صفات ان میں پائی جاتی ہیں اور کون سی مسنگ ہے۔ یہ لسٹ پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ایک ہم یہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاس لسٹ آؤٹ کر لیں اور ان میں سے دیکھیں کہ کون سی ہمارے اندر موجود ہے اور کون سی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کے ایسا ہم واقعی کریں، اور میرے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں اس معاملے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت و توفیق دے کہ میں بھی کچھ کر پاؤں اس دنیا میں، وگرنہ اس دنیا کے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم جب بھی ہماری رحلت ہو اس دنیا سے تو ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے سیونگ اکاؤنٹ میں کم از کم اتنا بیلنس جو نیکیوں کا ضرور ہو کہ ہم آخرت میں پہلے ہی بیچ میں جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان میں شامل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کے اوپر مضبوط ہونے کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ہمیں اپنے کردار اور عمل کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمیں فہم اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کس طرح سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کریں۔ ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم کرے، جو دنیا میں حیات ہے انہیں صحت سے بھرپور زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بزرگ بھائی اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔